ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا جناب چیئرمین۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کیونکہ ٹائم کم ہے، میں گیس کے سیکٹر پہ بھی بات کرتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے کئی ممبران نے کہا کہ جی گیس کے سیکٹر کے معاہدے اور باقی چیزیں، میں آپ کو بڑی تیزی سے بتاتا ہوں۔ جناب چیئرمین، سابقہ حکومت نے انہوں نے جو ٹرمینل پہلا لگایا وہ 13.37% آف برینٹ پہ کیا تھا۔ جو دوسرا آیا جناب چیئرمین، اور وہ بھی انہوں نے کمٹمنٹس بہت لانگ ٹرم کی کر دی جس وقت مارکیٹ نیچے جا رہی تھی۔ دوسرا ٹرمینل لگا، چند مہینوں کے بعد اس کی پرائس بنتی ہے 11.62%۔ جناب چیئرمین، آپ مجھے بتا دیں کہ ایک سال کے اندر اندر دو معاہدے بلکہ اس سے بھی کم، دو آئیڈینٹیکل چیزیں ہیں، وہ وہاں پہ بھی ری گیس ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ٹرمینل 2 میں ری گیس ہو رہا ہے، وہی قسم کی گیس آ رہی ہے دونوں جگہوں میں، ریٹ کیوں ڈیفرنٹ ہے؟ اس کا ہمیں جواب آج تک جناب چیئرمین یہاں سے جن لوگوں نے معاہدے کیے ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا۔ وہ آئیں بائیں شائیں ضرور کرتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں، پر جواب نہیں دیتے ہیں۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں جناب چیئرمین، جس کی وجہ سے ملک کو انہوں نے گروی کیا ہوا ہے۔ آ جائیں جناب چیئرمین، آپ 2020 کے حوالے سے، یہاں پہ ہمارے اپوزیشن کے ساتھی، میں پھر کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، کیا ان کو معلوم نہیں ہے، بدنیتی ہے، کیا وجہ ہے، یا سیلیکٹیو میموریز ہیں؟ 2020 کے آپ کانٹریکٹس اٹھا کے دیکھ لیں جناب چیئرمین، اور 2019 کے اس وقت ہمارا جو ریٹ جا رہا ہے، جو ڈیلیور ایک شپ جو بنتا ہے وہ $6.84 ہے، ورسز 2019 کے جو کہ 8.6 سینٹس پہ تھا، تو ریٹ کم ہوا ہے پورے سال کا۔ اور اس کے علاوہ آپ یا دسمبر کا صرف دیکھ لیں جس پہ یہ بہت بڑا واویلا کرتے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، دسمبر 2019 کا جو تھا جناب چیئرمین، وہ ریٹ جو تھا وہ تقریباً $7.8 تھا، اور 2020 کا یہ 6.34 سینٹس ہے، $6.34، یعنی کہ کم ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی میں کہہ دوں جناب چیئرمین کہ اس وقت یہ سندھ کی بات کرتے ہیں، یہ مجھے ابھی یہاں پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب، میں نام لے کے کہتا ہوں، ہمارے ساتھ آ کے وہاں پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بات کرتے ہیں، یہی پریزنٹیشنز ان کے سامنے رکھی گئی ہیں، ان کو معلوم ہے حقائق کیا ہے، پر باہر آ کے غلط کلامی کرتے ہیں، بات سچی نہیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتا دوں جناب چیئرمین، سندھ کے حوالے سے یہ آپ کی یہاں پہ سٹینڈنگ کمیٹیز میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ میں پھر بات کروں گا کہ عمران خان صاحب نے جس وقت انہوں نے عہدہ سنبھالا، انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا ایک ٹائم آئے گا جب اپوزیشن کی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہوں گی اپنی چوری چھپانے کے لیے۔ یہ وہی بات ہے، یہ واویلا پی ڈی ایم کا، یہ وہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے۔ آرام سے بیٹھیں، 2023 میں مقابلہ کریں گے، جو جیتے گا میدان مارے گا، تب تک آرام سے بیٹھیں۔ دوسری بات جناب چیئرمین، میں آپ سے دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں، سندھ کے حوالے سے پھر غلط بیانی کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بہت بڑا ذخیرہ گیس کا پڑا ہے۔ جناب چیئرمین، سندھ کی پروڈکشن 2025 MMCFD ہے، جس میں سے صرف اور صرف اس وقت 261 ان کے پاس بیلنس رہ گئی ہے، باقی وہ بھی اس سال ختم ہو جائے گی، وہ آلریڈی وہاں پہ استعمال ہو رہی ہے۔ اسی لیے ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف جو آپ کا جو پیٹرولیم پروڈکٹ کو یا LNG کے انہوں نے ایک پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر کیا تھا، یہ کہتے ہیں جی سپورٹ کارگوز کے آپ اگلے سالوں کے کیوں نہیں کر سکتے ہیں معاہدے؟ جناب چیئرمین، ہم لوگ صرف وہ کارگوز امپورٹ کر سکتے ہیں جن کے لیے ہمارے پاس فرم ڈیمانڈ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی غلطی کی وجہ سے انہوں نے اس کو پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر کیا، اس کی وجہ سے ہم لوگ نہیں کر سکتے، اور یہ آگے جا کے ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا اور ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس پہ آنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین، سابقہ حکومتوں میں ان کی بات آتی ہے کہ جناب یہ تو آ گیا جو صوبے کے حوالے سے میں نے آپ کو ایگزیکٹ فگر بتا دی ہے۔ جناب چیئرمین، جمعے کے دن انشاءاللہ ہمارے 20 نئے بلاکس کی آکشن ہم لوگ کھول رہے ہیں، جو ٹینڈرز آئے ہیں۔ بہت سالوں بعد پاکستان میں نئے بلاکس کی آکشن ہو رہی ہے۔ یہ جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیس کا ڈیفرنس ہے، ہماری ٹوٹل جو ڈیمانڈ ہے وہ 7.5 BCF ہے، بلین کیوبک فیٹ، ہماری ٹوٹل پروڈکشن ہے وہ 3.5 بلین کیوبک فیٹ ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور اس کی سابقہ حکومت پیپلز پارٹی، انہوں نے اس چیز پہ کام ہی نہیں کیا۔ وہ کیا کرتے تھے، ایک ہی بلاک میں وہاں پہ ڈرلنگ کرتے تھے، اس سے آپ کو ڈسکوری نہیں ہوتی، نئے بلاکس کرنے پڑتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب کے ہدایات کے مطابق 20 بلاکس کا ٹینڈر انشاءاللہ جمعے کو کھول رہا ہے، نئی ایکسپلوریشن ہوگی اور وہاں سے ہمیں گیس کے ذخائر انشاءاللہ وہاں پہ بہتری آئے گی۔ یہ فرق ہوتا ہے، اور بلاکس کے نام بھی آپ کو میں بتا سکتا ہوں۔
جناب چیئرمین آتے ہیں بات اس پہ کہ یہاں پہ یہ بات ہوئی جناب چیئرمین کہ انفلیشن افراد زر، یہاں پہ آپ پارلیمنٹ کی لائبریری میں چلے جائیں، ایئر بک 1971 72 73 کی نکالیں، جس وقت افراد زر اس وقت جناب چیئرمین 400 اور 500% تھی، وہ اس وقت کون سی حکومت تھی؟ مجھے ذرا یاد کرائیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، ایسٹ پاکستان ہم سے چلا گیا تھا، وہ اس وقت وہ ان کو یاد نہیں آتا کیا؟ دوسری بات یہاں پہ محترمہ نے بتایا کہ جی میری تصاویر آتی ہیں، آج صبح میں والد صاحب کے ساتھ رہتا ہوں، صبح نکل رہا تھا تو وہاں پہ شیلف پہ کتاب پڑی ہوئی ہے، ٹو ڈیڈی with fondest regards ذوالفقار علی بھٹو۔ میں آپ کو وہ اور بھی چیزیں بتا دوں جناب چیئرمین، یا آپ وہ شروع کریں گے تو وہ آرٹیکلز 1961 میں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایوب خان صاحب کی تعریف میں لکھے، وہ بھی میں یہاں پہ فلور آف دا ہاؤس پہ لے لوں کہ جو سٹیٹسمین شپ ان کو کہا گیا، جو چیزیں آگے یہ چیزیں ان کو تلخ لگتی ہیں جناب چیئرمین، یہ تلخ لگتی ہیں ان کو۔ اور یہ بھی چیز میں کہہ دوں جناب چیئرمین، یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں کہ احساس پروگرام پہ بات کرتے ہیں، ان کو احساس اس وقت ہونا چاہیے تھا پیپلز پارٹی کے حکومت کے لوگوں کو، اس وقت جس وقت ان کا صدر آصف علی زرداری صاحب مسٹر 10% بن کے پاکستان کا خزانہ انہوں نے خالی کیا تھا۔ آج ان کو تکلیف ہو رہی ہے جناب چیئرمین، آج ان کو تکلیف اسی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے عوام کے پیسے لوٹے ہیں، ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جناب چیئرمین مجھے پتہ تھا یہ چیز ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جناب چیئرمین یہ بھی جناب چیئرمین تکلیف ہوگی، اور جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کو اور ہم لوگ تکلیف پہنچائیں گے، یہ ان کی چیزیں ہیں جناب ان کی چوری چکاری، وہ جب اس وقت ان کو آئینہ ہم لوگ دکھاتے ہیں تو یہ واک آؤٹ کرتے ہیں۔ میں پھر وہ چیز دہراؤں گا جناب چیئرمین، ان کو ڈر یہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ ان کے جلسے پہ ہو چکے ہیں، ان کا کوئی گراؤنڈ کام کرنے کا، ان کا لاہور کا جلسہ فلاپ، ان کا ملکنڈ کا جلسہ فلاپ، اور بھی جلسے جو ہیں ان کے فلاپ ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کی حالات جو ہیں وہ نازک ہیں، ان کا کوئی آگے جا کے جناب چیئرمین عوام ان کی بات نہیں سن رہی۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پرفارم کر رہے ہیں، ہمارے پاور سیکٹر میں، ہمارے گیس سیکٹر میں، اسی ہاؤس میں آ کے میں انشاءاللہ بریفنگ دوں گا، جو ریفارمز ہم لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو وہ بھی کریں گے۔ جناب چیئرمین گوادر کے حوالے سے جناب چیئرمین یہ بھی میں کہتا تشریف رکھیں، سینیٹر تنگی جناب چیئرمین یہ میں جواب دیں جی، منسٹر صاحب جواب دے رہے ہیں۔ جناب چیئرمین ان کو آپ ذرا ان کو کہہ دیں بیٹھ جائیں، تحمل سے بات سنیں۔ مجھے یہ بتائیں جناب چیئرمین، جس وقت گندم کا بحران یہاں پہ چل رہا تھا سندھ میں، سنیں جی منسٹر صاحب جواب دے رہے ہیں، سنیں جی جناب چیئرمین، میں ان سے جواب مانگ رہا ہوں، جواب دے رہے ہیں منسٹر صاحب، سنیں تشریف رکھیں۔ جناب چیئرمین مجھے یہ بتائیں، جس وقت گندم کا بحران تھا سندھ میں، وہاں پہ سندھ کی حکومت، مراد علی شاہ کی حکومت نے یہ بات کہی کہ انہوں نے پرچیزنگ نہیں کی تھی، کیوں؟ انہوں نے کہا تھا کہ جی چوہے کھا گئے ہیں۔ مجھے وہ گینڈا نما اور وہ ہاتھی نما چوہے بتا دیں وہ کدھر ہے جنہوں نے اتنی گندم کھا دی تھی، جنہوں نے پورے ملک کو ایک بحران میں ڈالا تھا۔ انہوں نے لوگوں کی جیبوں میں ڈاکہ ڈالا، روٹی کا نوالا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے لوگوں کے روٹی پہ ڈاکہ مارا، انہوں نے کیا تھا۔ لاڑکانہ پہ جا کے دیکھ لیں جناب چیئرمین، وہاں پہ جو لوگ ایڈ سے فوت ہو رہے ہیں، جو کتوں کے کاٹنے سے فوت ہو رہے ہیں، جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے جناب چیئرمین؟ کیا یہ رول ماڈل حکومت سندھ کا دکھانا چاہتے ہیں؟ ہمیں خوشی ہے کہ یہ رول ماڈل سندھ کا دکھائیں گے، کیونکہ عوام ان کو بالکل ریجیکٹ کرے گی، کیونکہ حکومت سندھ پیپلز پارٹی کی اس کی بنیاد صرف اور صرف کرپشن اور دنگا مستی اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جناب چیئرمین یہ بھی میں کہتا چلوں، یہ بات کرتے ہیں حقوق کے حوالے سے، ان سے آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کو ہوش نہیں آئی تھی؟ تشریف رکھیں سینیٹر صاحب، تشریف رکھیں، سنیں اور جواب دے رہے ہیں۔ جناب چیئرمین آپ کے ہی سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ ان کو حقیقت گولی کی طرح تلخ لگتی ہے، یہ ان چیزوں کا جواب نہیں دیں گے کیونکہ چوری کی ہوئی ہے، اس میں پکڑے گئے ہیں۔ جناب چیئرمین مجھے بتائیں، گوادر اور مکران کو ان دو حکومتوں نے بجلی کیوں نہیں فراہم کی؟
پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی حکومت ہے کہ جو وہاں پہ بجلی نیشنل گریڈ کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے. یہ فرق ہوتا ہے جناب چیئرمین. ہم لوگ صاف ستھرا نظام کر رہے ہیں. آئی پی پی ایس کے ساتھ ہمارے معاہدے انشاءاللہ ہونے جا رہے ہیں. ان کو یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل ہمارا نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن رشیا کے ساتھ پائپ لائن گیس کے بارے میں بات بتا رہے ہیں. چیئرمین ہم لوگ یہ انرجی سٹرکچر چینج کر رہے ہیں, ملک میں بہتری لا رہے ہیں. رینیویبل انرجی, بہتر اور سستی بجلی ہم لوگ سسٹم پہ لائیں گے. جناب چیئرمین مجھے یہ بتائیں, جو آپ کا ماشاءاللہ اس شعبے پہ بڑی باریک بینی سے نظر ہے, مجھے بتائیں ان کے دور میں جو شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی کے پروجیکٹس تھے ان کا ریٹ تھا 24 سینٹ. ہمارے ریٹ ہم لوگوں کے ٹائم پہ جو بولیاں کھلی ہیں وہ 3.6 سینٹس پہ آئے ہیں. کیا عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران جنابی چیئرمین مجھے بتائیں کوئی شمسی توانائی دوگنی ہوئی ہے, کوئی ہوا زیادہ چلنے لگی ہے؟ اس پہ صرف یہ فرق ہے کہ ہم نے صاف شفاف طریقے سے ہم لوگ رینیویبل انرجی کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کا انرجی مکس 2030 تک پاکستان تحریک انصاف نے جو منصوبہ بندی کی ہے اس کو ہم لوگ 2030 تک کلین اور گرین انرجی پہ لے کے جائیں گے, جس سے ہمارا فیول مکس بھی بہتر ہوگا, جس سے ہماری کمپیٹیٹیونیس بھی آئے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے یہ گھبرا رہے ہیں. پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں انٹیگریٹڈ جنریشن ایکسپینشن پلان پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. 2030 تک صاف شفاف طریقہ کار پہ پلاننگ پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, جو ان کے قریب سے نہیں گزری تھی, کیونکہ ان کا موقف تھا ڈنگ ٹپاؤ, بس ٹائم گزارو, پیسوں لو اور پھوٹو. بہت بہت شکریہ جناب چیئرمین. سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے اور وفاقی وزیر برائے توانائی عمر ایوب سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ